اس کو یالی مدد جو سوال آیا ہے وہ ایسا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو حیاتی کی مجلس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، روحانی ترقی کرے، ٹھیک ہے نا، علم میں آگے بڑھے، اور ہم سب اسی لیے آئے نا، اس وقت ہم آئے ہیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے نا، کسی اور کا تو فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا اپنے جسم کو ریاضت میں ڈالنا اور فرمان پہ عمل کرنا، علم کو سننا، علم پر عمل کرنا آپ کی ہی بھلائی ہوگی، کسی دوسرے کی نہیں ہو رہی، آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ جو ہے وہ پریکٹیکلی اپنے لیے دعا کریں، پریکٹیکلی اپنے دعا کریں، علم کی کلاسز میں آ کے، فرمان سن کے، لکھ کے، یاد کر کے، اس میں اعظم کا ورد کر کے، تسبیحات پڑھ کے، یہ تمام جو ہے وہ آپ اپنی روح کے لیے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اپنے لیے دعا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال۔ ایک مومن شخص جب حقیقی علم میں آتا ہے تو پتہ ہے وہ کیا سیکھتا ہے کہ میرا مولا جو ہے نا، وہ مولا کا ٹائٹل ایک ہے نا، وہ عاجز ہے۔ مولا کا ٹائٹل جو ہے، ایک ٹائٹل عاجز ہے۔ ایک مومن جو ہے نا، ایک شخص جب مومن بنتا ہے، جب وہ مستجیب بنتا ہے، علم لینا شروع کرتا ہے نا، مستجیب، پہلا لیسن جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ عاجزی کا۔ عاجز بنے، کبھی غرور نہ کرے، کبھی نہ کہے کہ مجھے یہ آتا ہے۔ کیوں؟ عزازل فرشتوں کو اتنا علم آتا تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کی کتابیں لادی گئی تھیں۔ کتنے؟ 40 اونٹوں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو اس نے کیا کہا؟ میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مجھے تو اتنا علم آتا ہے، میں تو اوپر کے درجے کا ہوں، میں اس کے کیسے سجدہ کروں؟ کیا کیا اس نے؟ غرور کیا، مجھے اتنا آتا ہے، کیا ہوا؟ جنت سے باہر، ٹھیک ہے۔ جبھی بھی ہم مستجیب بنتے ہیں، علم میں آتے ہیں، ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا، میں نہیں کرنا ہوگا، میں نہیں کرنا ہوگا۔ آپ نے وہ مثال سنی نا کہ جو ساری زندگی بکری کیا کرتی ہے؟ میں جب مرتی ہے تو وہ تار بنتی ہے، وہ کیا نکلتا ہے آواز؟ تو کتنا عجیب و غریب، یہ نا علم ہے، کتنا عجیب و غریب۔ تو میں نہیں کرنا ہوتا ہے۔ علم، حقیقی علم سکھاتا ہے کہ آپ کو عاجز رہنا ہے، ہیوملٹی، ہمیشہ ہیوملٹی۔ کیا کہنا ہمیشہ؟ کہ میں تو مومنوں کے پیر کی کھاد۔ اگر ایسا نہیں کریں گے نا، شیطان لے لے گا، غرور آئے گا، اور غرور سے بچنا ہے۔ جب میں میرے لیے دعا کرتی ہوں نا تو میں کیا کہتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے نا تو مجھے دے۔ نہیں کرنا ایسا۔ کیا کرنا؟ جب گریہ زاری کرنی نا، خوب کمپلین کرنا، سنا نا اس کو، میں یہ کری ہوں، وہ کری ہوں۔ جب دعا کا موقع ہے نا، اپنی تکلیف کی آسانی مانگے، دعا کا موقع ہے نا، تو پتہ ہے کیا کرتا ہے مومن؟ کہتا ہے مولا کہ آج جو علم کی کلاس ہوئی، آج جو بھی میں نے محنت کی، تو مولا اس کا ثواب پوری اسماعیلی جماعت میں پھیلا دے۔ پھر مولا میری جو بہنیں ہیں نا علم کلاسز کی، ان کی ہر مشکل آسان، ان کو تو حقیقی سمجھ دینا، ان کے اندر تو ہمت دینا، ان کی ہر مشکل کو آسان کرنا، ان کے دل میں معجزات کا ظہور کرنا، جو خود کو چاہیے نا وہ مانگنا، یا مولا تو ان کو پہلے دیدار دینا، اس کے بعد مولا تیرے پاس وقت بچے نا مجھے دے، کوئی ضروری نہیں ہے مولا، وقت بچے نا تب دے، اس کو اتنا پیار آئے گا۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم؟ ایک ماں ہے، ماں باپ ہے، اس کے 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی بھی پھیر پھاڑ نہیں کرتے بچوں کو، سب کو برابر دیتے ہیں، سب کو برابر دیتے ہیں، گھر میں جو کھانا ہے سب کو برابر دیتے، کھانا کھایا، ایک بچے بولے گا ماں تو نے کھایا، لے میرے حصے کا بھی کھا لے، تو کھا لے، ٹھیک ہے نا۔ ماں تو نے پانی پیا، 4 بچے اور بھی تو ہیں، اس بچے کو کیوں ماں کا خیال ہے؟ بس ہے، ماں کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، 5 کے لیے بنا رہی ہے نا، بیٹا تو بیٹھ جا، ماں تو بیٹھ جا، تو تھک گئی ہوگی نا۔ ماں کو کس پہ پیار آئے گا؟ کس پہ پیار آئے گا؟ وہ ہماری ماں ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کیسی میری بیٹی ہے، کتنی محنت خود کر رہی ہے، خود کے لیے کچھ نہیں مانگ رہی ہے، سب کے لیے کر رہی ہے، کس کو پہلے دے گا؟ چالاک بنو، چالاک، میں کہتی ہوں چالاک بنو، لالچی بنو، یہ چیزیں دنیا میں بہت بری بات ہے۔
بہت بری ہیں اور بری کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن علم ہم کو ایک عجیب و غریب چالاکی سکھاتا ہے. علم جو ہم کو عجیب و غریب عقل مندی دیتا ہے اور پھر اس کو عاجزی میں رہنا. تو کبھی مسکرانا، مولا مسکرائے گا، ہاں تجھے علم آ گیا نا، ابھی ہنسنا، مولا سے باتیں کرنا، ہاں مولا سب سے دعا مانگی نا، مجھے بھی دے گا نا، مجھے بھی دے گا نا، دیکھ مجھے علم سے آ گیا ہے مانگنا، مولا مجھے عقل آ گئی. ایسے باتیں کرنا اس سے. لیکن مولا دیکھ تو مجھے نہیں دے گا نا تو میں تو غریب رہ جاؤں گی نا، تو اتنا خزانے کا مالک ہے. سب پہلی بہنوں کو دینا، مولا مجھے لالچ نہیں ہے، سب کو دینا، پھر دینا، پر دینا بھول نہیں جانا. کیا مولا کنان کا کتنا اچھا پارٹ ہے کہ کیا خوبصورت پارٹ ہے کہ داسی کا ہے. کنان کا پارٹ نہیں آ رہا ہے کہ ہاں نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن کنانوں کو اگر ہم غور سے سنیں نا تو پیروں نے یہ کہا ہے کہ تو سب کے لیے کرتا ہے سب کچھ، لیکن تو مجھے نہیں بھول جانا، میں بھی تیرے راہ کی داسی ہوں. آئی تھنک ستاڑی کی ویکتی کا کچھ پارٹ ہے، مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کہ میں بھی داسی ہوں، تیرے در پہ وینتی کرتی ہوں مولا، تو مجھے بھول نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو کتنے طریقے سے ہم کو ہمارے پیروں نے گنان میں، مولانا فرمان میں، قرآن کے واقعات سے، قرآن کی سٹوری سے ہم کو یہ چیزیں سمجھائی ہیں. ہم کو صرف پڑھ کے اس کو سمجھ کرنا ہے، محنت کرنا ہے. دیکھو جو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، کھانا نیا نیا سیکھتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، نوالا چباتی ہے، اپنے منہ میں چبا کے پھر بچے کو کھلاتی ہے کہ وہ ہضم کر سکے. تو جب ہم نئی نئی علم میں محنت کرتے ہیں، ہم کو آتا نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا علم ہے، فرمان میں کیا علم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو ہم استاد کے ساتھ بیٹھ جائیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کو آسان کر کے چبا کے اپنے منہ سے کھلا دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم کو بھی اتنی محنت کرنی ہے، کس طرح سے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود نوالا لیتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، پھر آگے خود کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ماں کھلاتی ہے، خود کھانا سیکھ جاتا ہے نا. ہم میں سے ہر ایک ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ استاد بنے، کیونکہ آج ہم کو امانت مل رہی نا مولا کی. یہ جو علم ہے وہ مولا کی امانت ہے. ہم 5ویں پارٹ میں کیا پڑھتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا، ہم کو امانت ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس علم کو ایسا حاصل کرنا ہے کہ کل کو ہم دوسری بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ جماعت کی ضرورت ہے. میں مولا میری دعا آپ کے سامنے میں نے کی، آپ نے سن لی. میں مولا کو یہی بولتی ہوں کہ میری خواہش یہ ہے مولا کہ میں میری جماعت کو ختم کر لو. بولے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ مولا اگر تو نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا، اتنا تو نے مجھ پہ دیا کی، رحم کیا، میں قابل نہیں ہوں مولا، لیکن تو نے جو 2 شخص سکھائے ہیں اب میں میری بہنوں کو دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں نے بھی زندگی میں وہی مسئلے دیکھے جو آپ نے دیکھے. یقین کریں میری کہانی آپ سے فرق نہیں ہے، سب کی گھر کی کہانی، سب خدا نے جب اس کو بولا، ٹھیک ہے نا. تو اگر مجھے میرے مولا نے یہ طریقہ سکھا دیا کہ علم سے میں اپنی زندگی میں خوشی کیسے لاؤں، آج میں خوش ہوں. آج اگر مجھے میری دوستیں پرانی ملی 17-18 سال بعد تو وہ کہتی ہیں آج تو بدل گئی ہے، تو میں کہتی ہوں میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، حقیقت میں خوش ہوں. تو میں جو خوش ہوں اگر اس خوشی کو میں اپنے ساتھ رکھ لوں تو مجھے سا بخیل تو کوئی نہیں ہوگا نا، ہے نا. ہے نا. مجھے میری بہنوں کو بتانا ہوگا نا، کیونکہ میری ہر بہن آج دکھی ہے نا. مولا کے ہم سب مولا کا عاشق ہے نا. دنیا کا دکھ تو ہماری کسڑی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کسڑی سے کیسے علم سے نکلنا ہے کہ ہر کوئی پیسے والی ہو جائے، روح کی پیسے والی، پھر وہ دل میں خوشی. دنیا میری آج بھی مشکل ہے، آج بھی میں کام ہی کر رہی ہوں، کوئی فرق نہیں ہے میری زندگی میں، امریکہ یا پاکستان کوئی فرق نہیں، وہی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن شکر میں ہوں اور خوش ہوں، بہت خوش ہوں. تو آج آپ میں سے ہر بہن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم کو ایسے علم لینا ہے، ایسی دولت کمانی ہے کہ ہم آج کے بعد کل کہیں بیٹھے ہوں تو اب تمام بہنیں کوئی اور ہوں، ان کو یہ علم سکھانا ہے. سب سے بڑی بات کہ امریکہ جا کے اپنی اتنی بڑی دولت حاصل کی. چلو دنیا کی تو بات، ہاں دنیا کی نہیں، مجھے علم امریکہ میں ہی ملا نا، مجھے عجیب بات ہے. ہاں وہ سب سے بڑی. ہم لوگ تو چلو یہاں ہیں کہ بھائی گھر میں پلنگ توڑتے ہیں، صوفے توڑتے، وہی بات ہے، سونے سے شکر. دیکھیے میری مگر آپ لوگ جو جاب کرتے ہو اور جو اپنی اتنا تو وہ مولا کو اتنا پسند ہے کہ اس کی کوئی ہم لوگ نہیں. ہم لوگ تو دیکھو کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ، کوئی تعریف نہ کرے، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے. جو آپ جاب کر کے مولا کو شکر مولا، شکر آپ کی دعا آگے ہے. بڑھے ہو تو مولا کے پیارے بچے. شکر. تو میں یہ ذمہ داری آپ پہ ڈال رہی ہوں. میں جو بولنا چاہے وہ یہ کہ ہمیں سے ہر ایک ٹیچر
ہم اس طرح سے علم لیں, اس نیت سے لیں, اور جب گریہ زاری کریں تب دعا مانگے کہ مولا میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ آج جو میں علم سن رہی ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے, تو میری زبان کھول. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ میری زبان میں گرا ہے. تو لوگ نادان یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام توتلا بولتے تھے. لوگ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام توتلا بولتے تھے, وہ دعا مانگتے تھے کہ مولا میری زبان کی گرا کھول. نادان ہے. حقیقت کیا ہے کہ ہم تمام علم لے رہے ہیں, ہمارا علم اتر رہا ہے, لیکن ہماری زبان پہ گرا لگی ہوئی نا, کوئی بھی قسم کے کانفیڈنس سمجھ نا کہ زبان سے ایسے اچھے الفاظ نکلے کہ وہ گرا کھل جائے تو ہم علم دے سکے نا. تو ہمیں سے ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا یہ علم ہے نا ہماری زبان کی تو گرا کھول کہ میں میری بہنوں کو بھی یہ علم دوں. ہمیں یہ دعا ہمیشہ کرنی, ٹھیک ہے نا. پھر گھر کی ذمہ داری کی فکر ہو نا کبھی, اور مجھے بھی ہوتی ہے, تو میں کیا کہتی ہوں, میرا گھر تو سنبھال, میرے بچوں کو تو سنبھال, اس کو حقیقت کے راستے پہ رکھ. اگر وہ نہیں ہوں گے حقیقت کے راستے پہ, میں یہ نہیں کر سکوں گی. میرا دل اس کے پیچھے جلے گا, روئے گا, میں وہاں فکر میں چلی جاؤں گی. اگر مجھے دنیا کی تو فکر دے گا تو میں روح کی فکر کیسے کروں, میں میری جماعت کی بہنوں کی فکر کیسے کر سکوں. اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہ خدمت کروں تو تجھے ممکن بنا کے میں کروں. وہ بناتا ہے, یقین ہونا چاہیے. صبر, یقین, عمل, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, یہاں بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو کوئی کمی کوتاہی تو مجھے معاف کرنا. بس شکر مولا, بس آپ آمین, آپ کی دعا. میرے گھر پہ منڈے کو